من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. دوستو یہ سورہ نحزیات کی آیت 10, 11, 12 کل بھی پڑھی تھی اور آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھی. اسی آیت سے متعلق بخاری و مسلم میں ایک واقعہ ہے اور ہمارے بزرگان دین نے حشر جسمانی یعنی انسان کو اسی جسم کے ساتھ قیامت میں بارگاہ رب العزت میں آنا ہے. یہ ہمارا متفق علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں رکھنی چاہیے. تو بخاری و مسلم میں کیا واقعہ ہے؟ واقعے کو سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے. جس شخص کا یہ واقعہ ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے جاہل تھا, انجان تھا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین اتنی زبردست طاقت اور قوت کے مالک ہیں. اس لیے اس واقعے کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں واقعہ ہے. شاید آپ نے کبھی پہلے مجھ سے بھی سنا ہوا ہوگا. تو اس کو جلا دیا گیا اور راکھ کو آدھا سمندر میں آدھا ہواؤں میں اڑا دیا گیا. اس کی تفصیل کیا ہے ذرا سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص نے جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا, اپنے گھر والوں کو بطور وصیت یہ کہا, اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے شخص نے کہ اس نے اپنے اوپر بہت ہی گناہ و معصیت کر کے ظلم و زیادتی کر رکھی تھی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب وہ مر جائے پہلے اس کو جلا دینا, یعنی اس کے جسم کو جلا دیا جائے, پھر اس کی راکھ آدھی تو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا, اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ رب العزت مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا جہان میں کسی کو ایسا عذاب اس نے نہیں دیا ہوگا. البتہ جب وہ مر گیا تو اس کے حکم کے مطابق گھر والوں نے معاملہ کیا, یعنی اس کو جلایا, اس کی راکھ کو بھسم کیا. لیکن اللہ رب العزت نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کی جو اجزاء ہیں وہ سب جمع کر دے. جی, چنانچہ اس نے جو کچھ اس میں تھا جمع کر لیا. پھر اللہ پاک کا حکم سمندر کو ہوا کہ جو کچھ اس میں ہے وہ جمع کر دے. اس نے وہ بھی راکھ کے تمام اجزاء سمندر نے جمع کر دیے جو سمندر میں تھے. اس طرح رب العزت نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا, اور اس سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تو نے یہ کس لیے کیا تھا, یہ کام کرنے کی تجھے حاجت و غرض کیا تھی تیری؟ جی, اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا تیرے خوف سے, یعنی تیرے عذاب کے خوف سے میرا گمان تھا کہ آپ مجھے اس طرح پکڑ نہیں سکیں گے تو میں عذاب سے بچ جاؤں گا. اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر کہ اس نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو خشیت الہی, اللہ پاک سے ڈرنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ معرفت کی حقیقت خشیت ہے, اور خشیت سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا. اس پر دلیل دی گئی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, ذر و ذرے کو وہ بھائی ہمارا جسم نہیں تھا تو پیدا کر دیا, پیدا ہو گیا تو دوبارہ جمع کرنا کون سا مشکل ہے. چلیے
معاد جسمانی اور حشر ابدان پر عقلی شواہد. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ذرا اس کو سنیے. علامۃ الدہر شیخ حسین آفندی مسئلہ بعث و معاد اور حشر جسمانی پر زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے. بعث اور آخرت مقتضائے عقل کے عین مطابق ہے. کہتے ہیں یہ جو دوبارہ اٹھنا ہے نا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور سراپا حکمت و مصلحت بھی ہے، کیونکہ آخرت کا خوف اور جزا و سزا کی فکر ہی انسانی زندگی اور عالم کو برے اعمال و افعال، ظلم و تشدد، خیانت، مکر و فریب، فواحش و منکرات سے بچانے والی چیز ہے. انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو اللہ کی جناب میں آنا ہے تو انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہم سب کو بچنے والا بنائے. اگر انسانی ذہن اس فکر و خوف سے خالی ہو جائیں تو پھر نہ قتل و خوریزی میں کسی کو تأمل ہوگا، نہ اعمال اور معاشرت کے مفاسد اور تباہیوں کی کسی کو فکر ہوگی. حتیٰ کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی طاقتور حکومت اور زائد سے زائد باوقار بادشاہ بھی ہو تو تب بھی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد صرف اسی کی حد تک اپنے جرائم روک سکتے ہیں جہاں تک ان پر حکومت کے نگراں حکام قائم مسلط ہیں. ایسے افراد جس کسی بھی مرحلہ پر گرفت اور نگرانی کی بندش سے ذرا بھی ڈھیل دیکھیں گے، فوراً اسی ظلم و ستم اور قتل و غارت گری اور مجرمانہ روش کو اختیار کریں گے. جی اس لیے جب یہ عقیدہ ہوگا کہ میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، رات میں ہوں، دن میں ہوں، کہیں بھی رہوں، میں اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہ سکتا ہوں نہ چھپا سکتا ہوں. رات کی تاریکیوں، خلوتوں اور ایسے بیابانوں میں جہاں اس پر کسی انسان کی نگاہ نہ پڑ سکتی ہو، بے راہ روی سے باز رکھنے کی طاقت صرف رب ذوالجلال اور یوم الحساب آخرت کا اندیشہ ہی انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے. کہ رات کی تنہائی میں بھی ہوں لیکن میں اکیلا نہیں ہوں. علم یعلم انشاءاللہ آ رہی ہے آیت. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تو گمان نہیں کرتا ہے کہ ایک تجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اسی لیے بھلائیوں کی بنیاد خشیت الہی ہے. اب برائی سے بچنے والی یا بچانے والی یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو یہ یقین آ جائے کہ ہمارے لمحہ لمحہ کا حساب و کتاب اللہ رب العزت ہم سے لے گا اور نہ ہم چھپ سکتے ہیں نہ ہمارے اعمال چھپ سکتے ہیں. آپ بار بار سن چکے ہیں کہ آ بھی رہی ہے آیت یوم تبلی السرائر، کہ قیامت کا دن ہمارے دل میں کیا ارادہ تھا، کیا خیال تھا، کون سی بات ہم بھلائی اور نیکی کی سوچ رہے تھے جو نہ کر سکے، اللہ ان پر بھی جزا دے گا. اور جس برائی کو ہم نہیں کر سکے، کرنے کی پوری کوشش تھی، دل میں ارادہ تھا، اس پر بھی انسان کو سزا مل جائے گی اور قیامت کے دن وہ ظاہر ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے عقیدہ دیا کہ اپنے اللہ کو ہر وقت اپنا نگہبان اور نگراں جانو، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چھپا نہیں سکتی. اور بھائی آج کل تو قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. CCTV لگا دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسجد کی پوری تصویر اگر کہیے تو سیٹلائٹ سے آپ کو دکھلا دی جائے گی. چھپا نہیں سکتے اپنے آپ کو. اور آج کل تو بس اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے ہمارا. اس لیے دوستو اسلام نے عقیدہ دیا کہ تم کہیں بھی اکیلے نہیں ہو. تم کہیں بھی، تم کو جس نے پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کرنے والا تمہارے ہر وقت اپنے کیمرے میں تجھے واچ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ تم قیامت میں منکر نہ بنو،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون.